ایک شخص 10 سال کے بعد پاکستان واپس آیا سعودی عرب سے اور اپنے ہی سگے بھائی کے ہاتھوں لٹ گیا، برباد ہو گیا، اور اس کے بھائی نے ہی اس کا سب کچھ چھین لیا اور اسے تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کے بیوی بچے تک بھی اسے نہ ملے۔ السلام علیکم، میں حمیرہ پرویز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک شخص پاکستان آیا اور اپنے سگے بھائی کے ہاتھوں لٹ گیا، برباد ہو گیا، اس کا گھر اجڑ گیا اور اس کے بیوی بچے بھی اسے نہ ملے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر روڈوں پر خوار ہوتا رہا اور اسے اپنے گھر کا کوئی فرد بھی نہ ملا اور اس کے گھر پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ بشیر 10 سال کے بعد پاکستان واپس آیا۔ اس نے سعودی عرب میں بہت زیادہ دن رات محنت کی اور پیسہ کمایا، اور پیسے کما کر پاکستان اپنے بیوی بچوں اور بھائی کے لیے بھیجتا رہا۔ 10 سال کے بعد جب بشیر پاکستان واپس آیا اور وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، اس نے بہت ساری نئی ٹیکسیاں وہاں پر کھڑی دیکھی، لیکن ان ٹیکسیوں میں ایک بزرگ بندہ تھا اور ایک پرانی سی ٹیکسی تھی۔ وہ بزرگ اپنی ٹیکسی کے بونٹ پر بیٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بشیر ان تمام نئی گاڑیوں کو، ٹیکسیوں کو چھوڑ کر اس بزرگ کے پاس آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ بزرگوں چلو گے؟ تو وہ بزرگ نے کہا ہاں صاحب جی آؤ بیٹھو۔ بزرگ نے فوراً سے اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، لیکن بشیر نے کہا کہ بزرگوں میں پیچھے نہیں، میں آپ کے ساتھ آگے بیٹھوں گا، میں تو پاکستان گھومنے کے لیے آیا ہوں، انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بزرگ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا انسان لگ رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ باہر کے ممالک سے آتے ہیں وہ تو بڑے خڑوس اور مغرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، بشیر اس بزرگ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور سامان بزرگ پیچھے والی سیٹ پر رکھ دیتا ہے۔ بشیر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے اور اس دوران بشیر کی اور بزرگ کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بزرگ بشیر سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ بشیر اسے بتاتا ہے کہ میں سعودی عرب سے آیا ہوں، میں سعودی عرب میں کام کرتا رہا ہوں۔ بزرگ یہ سن کر کہتا ہے کہ میرے نواسے کو بھی آپ لے جاؤ گے سعودی عرب، جتنا بھی خرچہ آئے گا بیٹا میں آپ کو پیسے دوں گا، میرے نواسے کو بھی کوئی اچھی نوکری لگوا دینا وہاں پر لے جا کر۔ بشیر اس سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں بشیر کا گھر آ جاتا ہے۔ جب بشیر گاڑی سے اترتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا، پورا علاقہ بدل گیا، لیکن اگر نہیں کچھ بدلا تو بشیر کا گھر نہیں بدلا تھا، اور گھر کو تالا بھی لگا ہوتا ہے اور گھر کی حالت بہت زیادہ بد سے بدتر ہوئی بھی ہوتی ہے۔ بشیر اپنے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس گھر سے ایک بزرگ نکلتا ہے۔ وہ بزرگ بشیر کو پہچان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اوے بشیر، تو بڑے عرصے بعد آیا ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ تو نہیں آئے گا کبھی پاکستان۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں میں آؤں گا پاکستان؟ وہ کہتا ہے تیرے بھائی نے تو بشیر تیرے بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا اور یہاں پر تھوڑی سی ہی دور جو ہے ایک کوٹھی بنا لی۔ بشیر بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ وہ اس بزرگ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے ایڈریس دے سکتے ہیں؟ تو بشیر کا ہمسایہ بزرگ اسے گھر کا ایڈریس دے دیتا ہے۔ بشیر دوبارہ اسی ڈرائیور کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھتا ہے، اسی بزرگ کے ساتھ، اور اپنے بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب اپنے بھائی کی کوٹھی پر وہ پہنچتا ہے تو باہر ایک چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے۔ بشیر اپنے بھائی نواز کا پوچھتا ہے کہ نواز گھر پر ہے؟ میں اس کا بھائی ہوں۔ چوکیدار کہتا ہے کہ ہاں جی نواز صاحب تو گھر پر ہیں، چلیں آپ اندر آ جائیں۔ وہ بشیر کو اور اس بزرگ کو گھر کے لون میں بٹھا دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں نواز جب آتا ہے ان سے ملنے کے لیے تو نواز ہکا بکا پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، کیونکہ بشیر نے تو کسی کو نہیں بتایا ہوتا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، کیونکہ وہ تو سرپرائز دینا چاہتا تھا اپنے بھائی کو، اپنے بیوی بچوں کو اچانک آ کر، لیکن بشیر کو کیا پتا تھا کہ آگے سے اسے ہی سرپرائز مل جائے گا۔ خیر، بشیر کا بھائی نواز اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں بشیر، تم اچانک پاکستان آ گئے۔ بشیر کہتا ہے تم یہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ اس کا بھائی نواز اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے وہ گھر کیوں بیچا تھا جو کہ ہمارے باپ دادا کی آخری نشانی تھی؟ بشیر کا بھائی نواز کہتا ہے کہ ابھی میں جلدی میں ہوں، میں کہیں کام جا رہا ہوں اور میں پھر تم سے بعد میں آ کر بات کروں گا۔ بشیر کی اور اس کے آپس میں بحث مباحثہ کافی تکرار ہوتی ہے، لیکن اس کا بھائی نواز اپنے گھر سے فوراً ڈر کے مارے اس وقت نکل جاتا ہے کہ کہیں زیادہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اور وہ جو ٹیکسی ڈرائیور بزرگ ہوتا ہے وہ بشیر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا
باہر آ جاؤ. اسے بھائی لے جا کر بولتا ہے کہ دیکھو لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے اور ابھی ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے تو ہم چلتے ہیں, یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے, ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر اپنے بھائی سے بات کرنا. بشیر اس بزرگ کی بات مانتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھتا ہے اور اپنے بھائی کے گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں. بشیر اس بزرگ کو کہتا ہے, ٹیکسی ڈرائیور کو, کہ مجھے آپ کسی ہوٹل پر چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے رہنے کا بندوبست کر لوں. وہ بزرگ اسے کہتا ہے کہ ابھی رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اور موسم بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے, اب آپ کہاں پر جائیں گے اس ٹائم, تو بہت زیادہ ہوٹل وغیرہ بہت دور اور میری گاڑی میں اتنا پیٹرول بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو وہاں تک پہنچا سکوں. تب تک بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور موسم بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے, اور وہ دیکھتے ہوئے بزرگ کہتا ہے کہ یا اللہ غریب کی خیر ہو. بشیر بڑا حیران پریشان ہوتا ہے اس کا یہ جملہ سن کر. وہ اسے کہتا ہے کہ خیر تو ہے بزرگوں, آپ نے یہ بات کی. بزرگ بشیر کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ فی الحال میرے گھر چلو, پھر آپ وہاں صبح آپ نے جہاں جانا ہوگا میں آپ کو چھوڑ دوں گا, کیونکہ ہوٹل وغیرہ تو یہاں پر نہیں ہے, کہیں بھی قریب نہیں ہے. خیر بشیر بزرگ کی بات مان لیتا ہے اور وہ دونوں روانہ ہو جاتے ہیں. راستے میں جاتے جاتے دونوں کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ پھر بزرگ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے موسم کو خراب دیکھ کر یہ کہا کہ یا اللہ غریب کی خیر ہو, خیر تو ہے. پھر بزرگ اسے بتاتا ہے کہ آج سے 7 سال پہلے ایک لڑکی اپنے 3 بچوں کے ساتھ روڈ کے کنارے کھڑی ہوئی تھی اور بہت ساری گاڑیاں اس کے پاس سے گزر رہی تھی, لیکن کوئی بھی اس لڑکی کو اور اس کے بچوں کو بٹھا نہیں رہا تھا. تو میں بھی وہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے ترس آیا انہیں دیکھ کر, تو میں نے اپنی یہ گاڑی روکی اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں کہاں جانا ہے. اس نے کہا کہ بزرگوں میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں اتنے کہ میں آپ کو کرایہ دے سکوں, اور جانا تو میں اپنے بھائی کے گھر چاہتی ہوں, لیکن مجھے نہیں امید کہ میرا بھائی بھی مجھے رکھے گا. کہ بزرگ نے کہا کہ مجھے اس کی یہ بات سن کر بڑا دکھ ہوا اور ترس آیا, کیونکہ میری تو بیٹی فوت ہو گئی تھی. تو میں نے اس سے بولا اس لڑکی کو کہ بیٹی میری بیٹی تو فوت ہو گئی ہے, تو تم بھی میری بیٹی جیسی ہو, چلو تم میرے گھر چلو, میرے ساتھ رہو. تو اس عورت نے اپنے 3 بچوں کو لیا, اس لڑکی نے, وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور میں انہیں اپنے گھر پر لے آیا, اور تب سے لے کے آج تک وہ لڑکی میری بیٹی بن کر میرے گھر میں رہ رہی ہے. بشیر نے اس کی یہ بات سنی تو بشیر بڑا حیران ہوا اور بزرگ کی طرف بڑی حیرت سے دیکھنے لگ گیا, اور اسے اچھا بھی لگا کہ یہ کتنا اچھا اور نیک بزرگ ہے. خیر بشیر اس بزرگ کے ساتھ اس کے گھر پر چلا جاتا ہے, اور بزرگ کا بہت چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, اس کے اندر صرف 2 ہی کمرے ہوتے ہیں. بزرگ اپنی بیٹی کو آواز دیتا ہے کہ بیٹی مہمان گھر پر آیا ہے تو اس کے لیے ذرا کھانا بنا دو. آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین جو غریب گھر ہوتے ہیں ان میں روٹیاں گن چن کر پکتی ہیں, فالتو نہیں پکتی. بزرگ کی بیٹی کمرے سے نکل کر آٹا گوندنے کے لیے کچن میں جا رہی ہوتی ہے, اتنے میں بشیر بھی اسے دیکھ لیتا ہے. اس وقت بشیر کی بیوی کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں اور چہرے پر تھوڑی جھریاں بھی آ گئی ہوتی ہیں, اور بشیر اس کو جب دیکھتا ہے تو بشیر پہچان لیتا ہے کہ یہ تو میری بیوی لگ رہی ہے. بشیر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے شہانہ, تو ایک دم سے وہ بزرگ کی بیٹی جو کہ بشیر کی بیوی ہوتی ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے, اور وہ دیکھ کر حیران پریشان ہکی بکی ہو جاتی ہے ایک دم سے, اور وہ رونے لگ جاتی ہے, اور فوراً سے بشیر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بشیر آپ زندہ ہو. بشیر سن کر اور زیادہ حیران پریشان ہو جاتا ہے, کہتا کیا مطلب, ہاں میں زندہ ہوں. کہنے لگی کہ بشیر آپ تو مر گئے تھے, آپ کے بھائی نے ہمیں یہ کہا تھا. اتنی دیر میں بچے بھی آواز سن کر بشیر کے پاس آ گئے اور بشیر کو آ کے لپٹ گئے, اپنے باپ کے گلے لگ گئے, اور بشیر خوشی کے مارے رونے لگ گیا. اس کی بیوی بھی خوشی سے رونے لگی, اس کے بچے بھی حیران پریشان تھے اور خوش بھی تھے دیکھ کر اپنے باپ کو. اور بچوں نے کہا کہ ابو چاچو نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ نے سعودی عرب میں کوئی غلط کام کیا تھا اور آپ کا سر قلم کرنے کی سزا آپ کو سنائی گئی ہے, اور آپ کی ڈیڈ باڈی بھی وہ پاکستان نہیں بھیجیں گے. بشیر کی بیوی نے بھی اسے یہی بتایا اور یہ کہا کہ ہمیں تو آپ کے بھائی نے گھر سے نکال دیا تھا, نواز نے. میں بہت پریشان تھی اور مجھے کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا. یہ سن کر بشیر بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے, اور بشیر کہتا ہے کہ اب میں نواز کو نہیں چھوڑوں گا. نواز کی بیوی شہانہ کہتی ہے کہ نہیں چھوڑیں, اس نے جو کرنا تھا کر لیا, اگر ہم بھی اسی کی طرح کریں گے تو ہمیں اور اس میں کیا فرق رہے گا.
बशीर की बीवी खाना बनाती है, वो बुज़ुर्ग और बशीर के बीवी बच्चे मिलकर खाना खाते हैं और दूसरे दिन सुबह ये सब मिलकर बशीर और उसके बीवी बच्चे अपने भाई के घर जाते हैं। जब बशीर अपने भाई के घर जाता है तो उसका भाई उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बशीर उसे कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, बस तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने ये घर कहाँ से लिया और मैंने इतनी मेहनत मुशक्क़त करके वहाँ पर इतना पैसा कमाया जिसका 80% पैसा मैं तुम्हें पाकिस्तान भेजता था और 20% सिर्फ अपने पास रखता था ताकि तुम और मेरे बीवी बच्चे यहाँ पर अच्छी और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको, लेकिन तुमने हमारा जो ख़ानदानी घर था वो भी बेच दिया और मेरे बीवी बच्चों को भी घर से निकाल दिया। ये इतना आलीशान घर, ये कोठी जो तुमने ली है, ये पैसा कहाँ से आया? क्योंकि जो घर हमारा था, हमारा ख़ानदानी घर, उसको बेचकर भी इस तरह का घर नहीं तुम ले सकते थे। ये कहाँ से पैसा आया? वो उसके नवाज़ के बीवी बच्चों से पूछा तो उसके बीवी बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं पता, ये तो नवाज़ को ही पता होगा। नवाज़ की बीवी ने कहा। फिर बशीर इस बात पर बताता है नवाज़ के बीवी बच्चों को, यानी कि अपने भाई के बीवी बच्चों को, कि ये सारा पैसा मेरा है, जिस घर में तुम रह रहे हो ये घर मेरे पैसों से ख़रीदा गया है। मैं नवाज़ को पैसा सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजता था, लेकिन इसने उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया, इसने मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। मुझे उम्मीद थी कि मेरा भाई मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखेगा, मेरा भाई जो पैसे मैं भेज रहा हूँ उनसे मेरे बीवी बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करेगा, मेरे बच्चों को पढ़ाए लिखाएगा और अपना और मेरे बीवी बच्चों का अच्छे तरीके से रहन सहन और गुजर बसर करेगा। लेकिन इसने तो उसका उलट किया। वो कहता है कि नवाज़, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हें अल्लाह पर छोड़ दिया, मेरा बदला तुमसे अल्लाह लेगा, तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा। ये कहकर बशीर अपने बीवी बच्चों को लेता है और वापस बुजुर्ग के घर चला जाता है। कुछ दिन बशीर अपने बीवी बच्चों को घुमाता फिराता रहा और अच्छे अच्छे होटलों में खाना वगैरह खिलाता रहा। उसके बाद जो पैसे बशीर के पास पड़े थे, जो बचे थे, उन पैसों से बशीर ने पाकिस्तान में कारोबार करना शुरू कर दिया और वो कारोबार काफ़ी अच्छा चल पड़ा और बशीर ने दोबारा से सेविंग करके अपने बीवी बच्चों को अच्छा घर लेकर दिया। खैर नाज़रीन, इससे हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सबक मिलता है। वो ये सबक मिलता है कि आप बैरून मुल्क ज़रूर जाएं, तो रोज़गार कमाने जाएं या जैसे भी जो भी जाएं, लेकिन अपने माँ बाप को पैसे अलग भेजें, अपने बहन भाइयों को पैसे अलग भेजें और अपने बीवी बच्चों का खर्चा अलग से भेजें। मैं ये नहीं कहती कि सबके माँ बाप बहन भाई एक जैसे होते हैं, लेकिन असूली तौर पर आपको अपने बीवी बच्चों के लिए खर्चा पैसे अलग भेजने चाहिए, अपने माँ बाप के लिए बहन भाइयों के लिए अलग अलग भेजने चाहिए, ताकि कल को कोई भी किसी भी किस्म का इस तरह का वाक़या ना हो सके। क्योंकि ज़िंदगी का देखें 5 मिनट का भी किसी का कुछ नहीं पता कि किसके साथ क्या हो जाए, ताकि कल को आपके भी कहीं बच्चे आपको ये ना कहें कि अब्बू आप तो मर गए थे। इसलिए एहतियात करें और होश के नाखून पकड़ें। बेशक आपका भाई है, आपकी बहन है, ये बड़े अजीम रिश्ते हैं, इनका रद्दो बदल दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात करें। बीवी और बच्चों के हकूक़ अलग से अदा करें, उनके खर्चे अखराजात अलग से उनको अदा करें, माँ बाप के और बहन भाइयों के हकूक़ अलग से अदा करें। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।